اسپیکر صاحب، سب سے پہلے تو میرا آپ سے یہ گلہ بنتا ہے، میں اس ہاؤس کا کسٹوڈین رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی غیر ضروری بات بھی نہیں کرتا، ٹائم بھی جو ہے نا میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اندر بات کروں، لیکن اگر آپ مطلب رسپیکٹ نہیں دیتے اور بات کرنے نہیں دیتے تو یہ بہت نامناسب ہے۔ تو میں آپ سے آج احتجاجاً یہ بات کرتا ہوں، یعنی اب ٹائم مجھے بتاتے ہیں کہ ٹائم کتنا ہے، میں نے کم از کم 7-8 منٹ بات کر دی ہے، تو آپ کائنڈلی اس کو جو نہ کریں۔ سب سے پہلے میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک منٹ سن لیں، آپ نے یہ اتنا بڑا سوال کیا ہے، اس پہ گزارش میری یہ ہے کہ ایڈوائزری میں یہ طے ہوا ہے کہ پہلے آپ ایجنڈا کریں گے، اس کے بعد پوائنٹ آف آرڈر پہ۔ تو ہم نے ایجنڈا جو گورنمنٹ کی میں بار بار وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، جو گورنمنٹ کی بے حسی کی وجہ سے ہمارے ساری جو کوشچن آر لیپس ہوا ہے، اس پہ پہلے آپ نے منڈے کو ٹیوزڈے کو ہم نے آپ کے کہنے پہ، اپوزیشن کے کہنے پہ سب کو ٹائم دیا، اور جو ہمارا ایجنڈا تھا اس پہ کسی آنریبل ممبر نے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا، سارا ایجنڈا رہ گیا۔ ہماری اولین ترجیح ہے کہ ہم جو ایجنڈا ہوتا ہے اس کو کمپلیٹ کریں، اس کے بعد آپ کو موقع دیں۔ آپ پلیز بولیں۔ دیکھیں جی، سب سے ایک وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں، کل سی میڈیا میں چل رہا ہے کہ کوئی ڈائلاگ ہو رہی ہے، کوئی مذاکرات ہو رہی ہے، اور میرا حوالہ کیا جا رہا ہے کہ اسپیکر صاحب کے ساتھ میری اس قسم کی ڈسکشن ہوئی ہے۔ میں صرف اسپیکر صاحب کے پاس اس کے گھر فاتحہ کے لیے گیا تھا، وہ ہماری کوئی ڈائلاگ، کوئی مذاکرات نہیں ہوئی۔ صرف اور صرف میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں وہاں ان کے ساتھ ملاقات جو تھی وہ فاتح خوانے، اس کی ہمشیرہ کے فاتح خوانے کے لیے گیا تھا، اور کل جو میڈیا میں رپورٹ ہو رہی تھی کہ ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور کوئی ڈسکشن ہوئی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ میری کوئی اسپیکر صاحب سے کل کوئی ملاقات نہیں رہی ہے۔ تو میں ایک تو یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ہاں ہم نے کمیٹی ضرور بنائی ہے، اور وہ کمیٹی جب مناسب سمجھے گی اور حکومت سنجیدگی دکھائے گی تو پھر ہم اس کے حوالے سے دیکھیں گے، اور ہم اپنے بانی چیئرمین سے باقاعدہ انسٹرکشن لیں گے، تب کوئی آگے بات ہوگی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اسپیکر صاحب دیکھیں، یہ اس وقت جو ملک میں جو صورتحال ہے، اور خاص کر 26 نومبر کو جس طرح گولیاں چلائی گئی اور ہمارا 12 کارکن شہید ہوئی، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ گولی کیوں چلائی؟ سوال یہ ہے کہ کیا پولیٹیکل پارٹیز کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کروائے؟ کیا سیاسی پارٹیوں، آئین تمام سیاسی پارٹیوں کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ اپنا مطالبات رکھے؟ یہ کہتا ہے قانون بنا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئین میں یہ بالکل واضح ہے کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، شہری ہیں، این جی اوز ہیں، جتنی بھی ادارے ہیں، وہ اپنا پیسفل پروٹیسٹ رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ اگر کوئی قانون بنتا ہے کہ اسلام آباد میں یہ قانون ہے، آپ جلسہ جلوس نہیں کر سکتے، تو یہ قانون بنیادی طور پر آئین سے وائلیشن ہے۔ آئین اس قسم کی کوئی قانون اگر بنتا ہے تو اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو قانون بنا ہے وہ غیر آئینی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جس طرح اس قانون کا حوالہ دے کے انہوں نے نیتی شہریوں پہ، ورکر پہ، پیسفل ورکر پہ جو گولیاں چلائی، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک ویڈیو دکھائیں کہ ہماری کسی ورکر نے کوئی گملہ توڑا ہو، کوئی شیشہ توڑا ہو، یا اس کے پاس کوئی اسلحہ ہو۔ ایک ڈرامہ کیا گیا ہے، پورا ایک طریقے سے جو ہے نا ایک پروپیگنڈا کیا گیا، اور اس کے مطابق جو ہے نا یہ واویلا کیا گیا کہ تحریک انصاف کے ورکر جو پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے تھے۔ ہمارے تو 2 مطالبات ہیں۔ ہمارے مطالبات کیا ہیں؟ ہمارا مطالبہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو ہماری قیدی رہنما ہے، ہمارا لیڈر عمران خان، اور ان تمام قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ ہمارا مطالبہ بہت سمپل ہے۔
ابھی ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے اور ہم اس مطالبے کو دہراتے ہیں کہ جو ہماری 26 نومبر کو اور 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں، سپریم کورٹ کی سینئر ججز کے تحت ایک کمیشن بنایا جائے، ان کی انکوائری کی جائے، پتہ چل جائے گا کہ کون رسپانسبل ہے اس واقعات کی۔ آپ نے اس ملک میں بنیادی طور پر جمہوریت کو ختم کر دیا۔ اس وقت ملک میں کوئی جمہوریت نہیں ہے، اس وقت اس پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں اسپیکر صاحب آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، ہمارا ایک ایم این اے جو ادھر بیٹھا ہے، اس کو زبردستی بلایا گیا، اس کو کہا گیا کہ آپ ریزائن کر دیں پنجاب سے، ہمارا ایم این اے، اور اس کو کہا گیا کہ آپ اسپیکر کے پاس جاؤ ریزائن جمع کروا دو۔ کیا یہ پارلیمنٹیرین کی عزت ہے؟ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اور کمیٹی اس لیے بنائی گئی تھی کہ وہ پارلیمنٹیرین کی جو استحقاق کے پریویلیج ہے اس کو پروٹیکٹ کرے گی۔ وہ کمیٹی کدھر وہ کر رہی ہے؟ میں اپنے پنجاب کے جو ہمارے ایم این ایز ہیں، میں اپنے تمام ایم این ایز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جتنا یہاں آج وہ ہمارے ایم این ایز جتنی مشکل سے، جتنی تکلیف سے، ان کی چار دیواری کی مسلسل اس کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کی جائیدادوں کو ضبط کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں اور بچیوں کو اور خواتین کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ یعنی عملاً پنجاب میں مارشل لا ہے، کوئی قانون اور کوئی آئین نہیں ہے، کوئی ہیومن رائٹس کی کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ جتنی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ادھر ہو رہی ہے۔ اسپیکر صاحب، یہ آپ کی چیئر کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنے معزز اراکین کی جو پریویلیج ہے اس کو پروٹیکٹ کرے۔ یہ پنجاب کے ہمارے ایم این ایز بیٹے ہیں، پوچھنا چاہتا ہوں، اسے پوچھے، اس میں ایک ایک کی اپنی داستان ہے۔ کسی کی گھر کو توڑا گیا، کسی کی جائیداد کو قبضہ کیا گیا، اور ہر طریقے سے جو ہے نا اس کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے۔ میں ایک بات دوسری بات، جو ہمارے یہاں گزشتہ دنوں ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ جو ہمارے ورکر گرفتار کیے گئے تھے، ان ورکر کے لیے پنجاب کے مختلف اضلاع سے، لاہور سے، گجرانوالہ سے، ٹوبا ٹیکسنگ سے، وہاں سے جو ہے نا لوگ وہ آئے ہیں، پولیس، اور ان کو جا رہا ہے، اور اس میں مین کمیونٹی پختون کمیونٹی ہے۔ مور دین تقریباً 2000 کے ہمارے پختون اس میں گرفتار ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا 900 سے زیادہ اس میں مزدور ہیں، ریڑی بان ہیں، وہ لوگ ہیں جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو اس وجہ سے گرفتار کیا گیا کہ اس کے پاس پختون نیشنلٹی ہے، پختون کی جو شناختی کارڈ ہے، اس کی وجہ سے اس کو جو ہے نا اس کو بند کیا گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ہم سب پاکستانی ہیں، ہم ایک قومی پارٹی ہے، ہم نیشنلزم اور صوبائیت پہ یقین نہیں رکھتے۔ یہ جو کچھ کر رہا ہے اسپیکر صاحب، یہ جو کر رہا ہے وہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے، وہ پاکستان کی توڑنے کی سازش کر رہا ہے۔ وہ میسج وہ ان لوگوں کو نیریٹو دے رہا ہے جو پاکستان کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس قسم کی رویے کی مذمت کرتے ہیں۔ اس میں جو رسپانسبل ہے، جو ذمہ دار ہے، اس میں اگر پولیس آئی جی ذمہ دار ہے، اس میں اگر انٹیریئر منسٹر ذمہ دار ہے، اس میں اگر سیکرٹری ذمہ دار ہے، اس میں اگر کوئی دائرہ ذمہ دار ہے، تو وہ کل رسپانسبل ہوگا۔ آپ دیکھیں ہماری صوبے میں ایک احساسی محرومی بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ نے افغانستان کے ساتھ، میں مسلسل اس پہ بات کرتا ہوں، جو ہمارے بھائی جو ہے نا یہاں پوسٹر اٹھائے رکھے ہیں، جو ادھر قرم میں جو صورتحال ہے، وفاقی حکومت اس کی کوئی دلچسپی نہیں دے رہی ہے، جو ادھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری کاروبار تھے، جو افغانستان کے ساتھ ہمارا کاروبار چلتا تھا، دیکھیں میں صرف 2 منٹ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا یہ بیلٹ ہے، یہ تقریباً 100 کلومیٹر سے زیادہ ہے، جس میں ایک سائٹ پہ بھی وزیر، دوسری سائٹ پہ بھی وزیر، ایک سائٹ پہ مسجد، دوسری سائٹ پہ بھی مسجد، یعنی ایک ہی ٹرائب دونوں سائٹ پہ رہتے ہیں۔ آپس میں اس کے کاروبار، اس کے روزگار، اس کا لینا دینا، آپ نے بھی وہ کاروبار بند کر دیا۔ آپ نے ہماری روزی روٹی ہم سے چھینا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے ہمیں کاروبار کرنے سے روک دیا۔ ہمارا ایک ہی ہمارا افغانستان کے ساتھ کاروبار ہوتا تھا، سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہمارا کوئی نہ کوئی بنیاد تھی، آپ نے وہ بھی ختم کی۔ اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس رویے کو ختم کرے۔ آپ اگر ایک کمیونٹی کو انڈرمائن کرے، آپ اگر جو ہے نا ایک پختون کمیونٹی جو اس وقت محسوس کر رہی ہے، اسلام آباد عملاً پختونوں کے لیے نو گو زون بن گیا ہے۔
نو گون ایریا بن گیا ہے. میں اس رویے کی مذمت کرتا ہوں اور میں تمام پولیٹیکل پارٹی سے یہ توقع رکھتا ہوں. ہم سب پاکستانی ہیں, سیاست بات کی بات ہے, پہلا پاکستان ہے. سب اس بات پہ آواز اٹھائیں کہ یہ رویہ جو کر رہا ہے پاکستان کی توڑنے کی سازش کر رہے ہیں. میں چونکہ آپ نماز کا بھی ٹائم ہے, میں اپنے مطالبات دہراتا ہوں. نمبر 1, ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان اور جتنے قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے. جو ہمارے ورکرز, جو ہمارے غریب ورکروں کو اس وقت پابندی سلاسل کیا گیا, اس کے اوپر مزید پرچے بنائے جا رہے ہیں, ان کو قانون کے مطابق رہا کیا جائے. اور یہ دیکھو, یہ قانون کا اور انصاف کا جنازہ نکال رہے ہیں. یہ جو جسٹس سسٹم ہے اس کا جو ہے نا غلط استعمال کر رہے ہیں. جس طرح یہ نئی کیسے لا کر ان کا خیال ہے کہ یہ دب جائیں گے. ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ کسی صورت میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم کھڑے ہیں, عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں. اور دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے سپریم کورٹ کی سینئر ججز کے میں, اور وہ انکوائری کروائے. جی شکریہ.